الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. جزاک اللہ خیر. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، جیسا کہ آج کے اس پروگرام کے تعلق سے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں 2 درس ہوں گے. پہلا درس ہمارے رفیق محترم اور کویت کے مشہور و معروف شیخ محترم شیخ عبدالخالق محمد صادق حفظہ اللہ و تولا کا. آپ کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور دوسرا کویت کے مشہور و معروف شیخ محترم بشیر طیب حفظہ اللہ و تولا کا، تو جس کا موضوع ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی و معلم. تو انشاءاللہ پروگرام ابھی چند ہی لمحوں میں شروع ہونے والا ہے. تو جو حضرات باہر کھڑے ہیں تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، اور جو بھی ہمارے ذمہ داران وہاں کھڑے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اندر بھیجیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. محترم دوستو، ابھی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے اور اب آپ کے سامنے آئیں گے محترم شیخ عبدالخالق محمد صادق حفظہ اللہ تعالی. آپ کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور وقت ہے 45 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی مکرم پیغمبر محتشم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو بطور ماڈل یا نمونے کے پیش کیا جاتا ہے، ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے بہتر نمونہ پیش کرے۔ وہ کسی کے پاس موجود میٹیریل یا کوئی بھی چیز جس کا وہ ماڈل یا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے، ان میں سب سے عمدہ چیز ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ انسان کے افعال، مصنوعات اور کارکردگی اس میں نقص کا احتمال اور گمان ہے، لیکن اللہ رب العزت جو حکیم ہے اور اس کا ہر کام بے نقص اور بے عیب ہے، کیونکہ کرنے والا خود منزہ، مبرہ اور عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ تو جب اس نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا تو لازمی طور پر وہ نمونہ ایسا ہوگا کہ جس میں کسی طرح سے بھی کوئی نقص، کوئی کمزوری اور کوئی سقم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کی ہستی مبارکہ مقدسہ کو بطور نمونہ پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے بطور دلائل اور اس کی تائید کے لیے چند ایسے امور کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیوں آپ کو اسوہ اور نمونہ بنا کر پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے کسی جگہ یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے آپ کو نمونہ اور اسوہ بنایا کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ کے افعال و کردار، آپ کی سیرت، آپ کے معاملات، آپ کی جلوت اور آپ کی خلوت، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہر اعتبار سے خلق عظیم پر، اعلیٰ اخلاق پر اور اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ اور پھر یہ گمان ہو سکتا تھا کہ شاید کسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کی گارنٹی دی ہو کہ کوئی شخص ایک کام میں کامل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خوبی زیادہ ہوتی ہے، لیکن دوسرے معاملے میں اس کے اندر نقص ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بطور اسوہ اور نمونہ پیش کیا ہے، تو کیا آپ کی حیات، آپ کی سیرت طیبہ، اس کے جمیع گوشوں کا اور تمام امور کا احاطہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا کہ ہم نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نمونہ پیش کیا ہے تو آپ ہر میدان میں، گھریلو زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، سیاست ہو، تعلیم و تربیت ہو، دعوت و تبلیغ ہو، اور کوئی بھی دنیا کا شعبہ ہو، ہم نے ہر اعتبار سے
آپ کو اسوہ اور نمونہ پیش کیا ہے، بنا کر پیش کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ اعزاز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ لعمرک، اے میرے حبیب مکرم، مجھے آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ تو جب اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم، عمر میں زندگی کے شب و روز بھی آتے، انفرادیت بھی آتی، اجتماعیت بھی آتی، اور تمام امور آ جاتے ہیں، تو جب اللہ رب العزت کسی کی عمر مبارک کی قسم کھائے تو اس سے بڑھ کر کوئی بہترین نمونہ کیا ہوگا اور کوئی بہترین ماڈل کیا ہوگا۔ اب ہم اس موضوع کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، ماڈل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے، تو اسوہ کیا چیز ہوتی ہے، کس معاملے میں آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اسوہ کے مفہوم کو کس طرح سمجھا تھا۔ اس کے لیے چند مثالیں بعد میں عرض کروں گا، پہلے ہم اسوہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسوہ کیا چیز ہوتا ہے۔ علماء لغت نے لکھا ہے کہ لفظ اسوہ یہ اسم مصدر ہے، دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، حمزہ کے ضمہ کے ساتھ اسوہ اور حمزہ کے کسرہ کے ساتھ اسوہ، اور دونوں کا معنی ایک ہے۔ القدوہ کہا جاتا ہے فلان یا تصیب فلان، کہ فلاں آدمی کا اسوہ اختیار کرتا ہے، اس کے اسوہ کو اپناتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یرضا لنفسہ ما یرضا، کہ جو اس کا مقتدا، پیشوا اور امام اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ وہی کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَيَقْتَدِي بِهِ، اور اس کی اقتداء کرتا ہے۔ اور علماء نے اس کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے، الاسوہ الحالۃ التی یکون علیہا الانسان فی اتباع غیرہ، اسوہ انسان کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان دوسرے کی اتباع کرتا ہے اور پیروی کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے، آپ کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کو اسوہ سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت عاصم کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، فصلی لنا الظہر رکعتین، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، سفر میں تھے، قصر کر کے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ثم اقبل واقبلنا معہ، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے خیمے کی طرف چلے گئے جہاں ٹھہرنے کے لیے جگہ بنائی تھی، اور ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ وجلس وجلسنا، ہم بھی بیٹھ گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھ گئے۔ فحانت منہ التفاتا، اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس طرف دیکھا جہاں نماز پڑھ کے آئے تھے، تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما یصنع ہؤلاء، یہ لوگ کیا کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی میں نے ابھی جماعت کروائی ہے تو یہ لوگ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یسبحون، یہ سنتیں ادا کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اگر سنتیں ہی ادا کرنی تھی تو میں ان کو پوری نماز ہی پڑھا دیتا، یعنی اگر قصر نماز کے بعد سنتیں ہی ادا کرنی تھی لاتممت، تو میں ان کو پوری نماز پڑھا دیتا۔ انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا، فی سفر فلم یزد علی رکعتین، تو نبی کریم علیہ السلام سفر میں صرف 2 رکعتیں پڑھتے تھے جب قصر کرتے تھے ظہر کی، اسی طرح عصر کی، حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، پھر میں نے حضرت ابو بکر کے ساتھ سفر کیا، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْن، انہوں نے بھی سفر کے اندر صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی، حتیٰ کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر میں نے حضرت عمر اپنے بابا جان کے ساتھ سفر کیا، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْن حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، تو وہ بھی سفر میں 2 ہی رکعتیں پڑھتے رہے قصر کر کے، نفل یا سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ پھر میں نے حضرت عثمان کے ساتھ سفر کیا، انہوں نے بھی اپنی شہادت تک سفر کے اندر 2 ہی رکعتیں پڑھی، اور پھر فرمایا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے بہتر نمونہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے طور پر کہ جی سفر میں ہے، کیا ہے اگر سنتیں پڑھیں گے تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا، اس کو اسوہ حسنہ کے خلاف سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کی وہ آیت ہمیشہ سامنے رکھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتا ہے، تشبیہ دیتا ہے کسی محرم رشتے کے ساتھ، تو فرماتے ہیں فَهِيَ يَمِينٌ، یہ قسم ہے، يُكَفِّرُهَا، اس کا اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آئے، اکب علی الرکن فقال انی لعالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، وَلَوْ لَمْ أَرَى حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَكَ وَاسْتَلَمَكَ مَاسْتَلَمْتُ وَلَا قَبَّلْتُكَ، اگر میں نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد کریم علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ کو بوسہ دیتے تھے اور آپ کا استلام کرتے تھے، میں کبھی آپ کو بوسہ نہ دیتا۔ کیوں؟ کہ ہم نے یہ پڑھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت کہ ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان وہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذہن تھا کہ انسان طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو جہاں سے چاہے ہاتھ لگائے، بیت اللہ کی دیواروں پر ہاتھ پھیرے یا بیت اللہ کے جس حصے کو چاہے ہاتھ لگائے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران جگہ جگہ بیت اللہ شریف کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ رُكْنَيْنِ، آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ بیت اللہ کے باقی کونوں کو کیوں استلام کرتے ہیں؟ باقی 2 کونوں کو ہاتھ لگا کر کیوں گزرتے ہیں؟
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرماتے ہیں لیس شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ شریف کی کوئی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جس کو ہاتھ لگانا منع ہو۔ اللہ کا گھر ہے، پاک اور مقدس گھر ہے، اور بلا شبہ ان کی بات صحیح تھی، لیکن حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ جب طواف کرتے تھے تو بیت اللہ شریف کا طواف کے دوران سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے کسی جگہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ فقال معاویہ صدقت، تو حضرت معاویہ نے کہا آپ نے سچ کہا، اور پھر اپنی اس عادت کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد ابن ہشام ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا ام المومنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور خلق عظیم کے بارے میں بتلائیے۔ قالت، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم دیکھنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو۔ سارا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور خلق عظیم کو بتاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے اعلیٰ مقام اور درجے پہ فائز ہیں۔ تو آگے کیا کہا صحابی نے؟ کہا اماں جان انی ارید ان اتبتل، میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری عمر دین کی خدمت کروں، شادی نہ کروں۔ شادی کر لیتا ہے انسان تو دنیاوی امور میں الجھ جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ شادی نہ کروں، ساری عمر عبادت میں گزاروں۔ تو اماں جان نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وقد تزوج، نبی کریم علیہ السلام نے شادیاں بھی کی۔ وقد ولد لہ، اور آپ کی اولاد بھی ہے۔ حضرت موسیٰ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حدثنی حکیم ابن ابی حرہ انہ سمع رجلا یسأل عبد اللہ ابن عمر، انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کر رہا تھا۔ سوال کیا کر رہا تھا؟ اس نے یہ نظر مانی تھی کہ میں ہر دن کا روزہ رکھوں گا، میں ہر دن روزہ رکھا کروں گا۔ اسی دوران فوافق یوم اضحیٰ و یوم فطر، عید الاضحیٰ کا دن آ گیا اس میں، اور عید الفطر کا دن آ گیا۔ اب کیا کروں؟ میں نے تو کہا کہ میں ہر دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فطر اور یوم اضحیٰ کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لہذا آپ کو ان دنوں کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت یعلا بیان کرتے ہیں قال طفت مع عمر، میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا حضرت عمر کے ساتھ۔ جب میں ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا فلما بلغنا الرکنین الغربیین، جب ہم بیت اللہ کے غربی رکن یعنی رکن عراقی اور رکن شامی ان کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو ہاتھ نہیں لگایا، استلام نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان دونوں رکنوں کو، غربی ارکان کو آپ نے استلام کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے مجھے کہا الم تطف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے یا اللہ کیا تو نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا جی کیا ہے، کئی مرتبہ کیا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف
رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی اور چیز کو ہاتھ لگاتے تھے؟ تو حضرت یعلا کہتے ہیں نہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا فَلَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو کسی مسلمان کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کام کرے. کیوں کہ یہی معنی اسوہ کا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. یہ جتنی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ساری مثالوں کا ہم نے بعد میں ایک نتیجہ نکالنا ہے. ان کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر پہ ہو تو اللہ نے فرمایا تم نماز قصر کر لو تو کوئی حرج نہیں. فرمانے لگا کہ یہ آیات تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگوں کا زمانہ تھا، خوف کا زمانہ تھا. وَنَحْنُ الْآمِنُونَ لَا نَخَافُ، اب امن کا زمانہ ہے، کوئی خوف نہیں. أَفَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ، کیا اب بھی ہم نماز قصر کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کریم علیہ السلام خوف چلے جانے کے بعد امن کے دوران بھی نماز قصر کیا کرتے تھے سفر میں. حضرت اشعث ابن سلیم اپنی پھوپھی سے اور وہ ان کے بھائی سے، اپنے بھائی سے یعنی ان کے چچا سے بیان کرتی ہیں بینا انا امشی فی سکک المدینہ، میں مدینے کی گلیوں میں جا رہا تھا اور میری چادر ازار یہ ٹخنوں سے نیچے تھی. پیچھے سے کسی نے آواز دی ارفع ازارک، بھئی اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر کرو. کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل القعبین فہو فی النار، جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ ہم کو محفوظ فرمائے. آپ نے فرمایا یہ متکبر لوگوں کی علامت ہے، متکبر لوگوں کی. آگے سنیے کیا، پیچھے آنے والے نے آواز دی ارفع ازارک فإنہ اتقی وانقی، اس کے ساتھ یہ تقوی کی علامت بھی ہے اور آپ کے کپڑے بھی صاف رہیں گے. فنظرت، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا فإذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت جی یہ چادر پھسل جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا اما لک فی اسوہ، کیا میں تیرے لیے نمونے کے طور پر نمونہ کافی نہیں ہوں؟ کیا اما لک فی اسوہ، کیا تو مجھے اسوہ حسنہ نہیں مانتا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نصف پنڈلی تک تھی. زرارہ ابن اوفا بیان کرتے ہیں سعد ابن ہشام سے کہ انہوں نے تبلیغ اور جہاد کے جذبے میں کہ میں سرحدوں پہ جا کر جہاد میں شریک ہو جاؤں گا، اور جہاد کی غرض سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. پہلا کام یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا طلق امرأتہ، اپنی بیوی کو طلاق دی. ثم دخل المدینہ، پھر مدینے میں داخل ہوئے لیبیع عقارا، تاکہ اپنا گھر بھی بیچ دیں، اور پھر اس کے پیسے وہ اسلحہ میں خرچ کریں اور روم کی سرحدوں پہ جا کر جہاد کریں حتی یموتا، یہاں تک کہ اللہ ان کو شہادت نصیب کر دے. یہ ارادہ کیا. فلما قدمت المدینہ، جب میں مدینے میں آیا، خود بیان کرتے ہیں لقیت رہتا من الانصار، مجھے انصار کی ایک جماعت ملی. فحدثہم، انہوں نے اپنی بات ان کے سامنے بیان کی کہ میرا یہ پروگرام ہے. فحدثوہ، تو انہوں نے آگے سے ان کو بتایا کہ ان رہتا منہم ستتن
ہم میں سے بھی 6 آدمیوں نے یہ پروگرام بنایا تھا، ہم میں سے بھی 6 آدمیوں نے یہی پروگرام بنایا تھا، بیویوں کو طلاق دے دو، مکان جائیداد بیچ کر جہاد میں جا کر شریک ہو جاؤ۔ فی حیات رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ، نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں۔ فنہاہم نبی اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اس سے منع کر دیا تھا۔ جب منع کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا الیس لکم فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری حیات اور میری زندگی میں نمونہ نہیں ہے؟ فلما حدثوہ حدیثہم، جب انہوں نے یہ روایت ان کے سامنے بیان کی، اشہدہم علی رجعہ، تو انہیں کہا کہ تم گواہ ہو، میں نے اپنی بیوی کو بھی رجوع کیا اور اپنی جائیداد بھی نہیں بیچوں گا۔ اب یہ جتنی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہم نتیجتاً ان پہ غور کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسوہ کس کو سمجھتے تھے، نمونہ کس کو خیال کرتے تھے، اور اس آیت کو بار بار بطور دلیل پیش کرتے تھے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، اور یہی غرض و غایت تھی کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، سارے کے سارے اشرف المخلوقات نسل انسانی میں سے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس کی غرض و غایت بھی بیان کی، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے، ہم آسمان سے فرشتے کو ملک کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کی حوائج اور ضروریات سے واقف ہوتا، چونکہ زمین پہ رہنے والے انسان تھے، اگر ان کی طرف فرشتہ نبی بن کے آتا، کھانا اس نے نہیں تھا، یہ کس کو دیکھ کے کھاتے، پینا اس نے نہیں تھا، یہ کس کو دیکھ کر پیتے، شادیاں فرشتے نہیں کرتے، کس کو دیکھ کر شادیاں کرتے، یہ حوائج انسانی ان سے وہ مبرہ ہیں، یہ کس کو دیکھ کر اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ہدف، یہ غرض و غایت بیان کیا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اسوہ انسانی نسل سے کیوں بھیجا۔ اور پھر عمومی طور پر یہ بات مشہور ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور نبی ہمیشہ اشرف مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، ایک مسلمان وہ پابند ہو جاتا ہے کہ اب وہ جو کام بھی کرے گا، جو معاملہ بھی کرے گا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے۔ اور اگر ہر کسی نے اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے، تو پھر اس نے کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال، سمامہ اپنے علاقے سے نکلا، یرید العمرہ، عمرہ کرنے کا پروگرام تھا۔ راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو بتلایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام آئے، اس سے ملاقات کی، اس سے احوال پوچھے، تو بڑا سردار ہے، اپنے علاقے کا سربراہ ہے، بڑا غصے میں جواب دیتا ہے، ان تقتل تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، قتل کرو گے، علماء نے 2 ترجمے اس کے کیے ہیں، قتل کرو گے تو میں کوئی عامی آدمی نہیں ہوں، میرا قتل کا بدلہ لینے والے بہت ہیں، یا قتل کرو گے تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آزاد کر دو گے، رہا کر دو گے، تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، تو پھر
میں خاندانی آدمی ہوں، آپ کے احسان کی قدر کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی اس کی خدمت کرو۔ اگلے دن پھر تشریف لائے، اس کا وہی انداز، اگلے دن پھر، تیسرے دن پھر وہی انداز۔ جب تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا وہی انداز ہے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ جب چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام صحن مسجد میں تشریف فرما ہے، گیا باہر جا کر ایک باغ میں غسل کیا اور پھر واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ واپس کیوں آئے؟ تو کہنے لگا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ آپ نے میری ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں تو کھول دیں، لیکن میرے دل پہ اپنی محبت کے تارے لگا دیے۔ کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اب جو ہی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ساتھ ہی عرض کرنے لگا حضرت میرا عمرے پہ جانے کا پروگرام، حالانکہ پہلے بھی عمرے کے لیے جانا چاہتا تھا، میرا عمرے پر جانے کا پروگرام ہے، بتائیے میں عمرہ کیسے کروں؟ پہلے کیسے کرنا تھا؟ یعنی پہلے بھی تو عمرہ ہی کرنا تھا نا۔ اب یہ سمجھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب میں عمرہ کروں گا تو کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح میرے نبی بتلائیں گے اسی طرح عمرہ کروں گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرے۔ آخر اسلام لانے کا کوئی معنی تو ہے نا۔ اور جس طرح مشہور بات ہے کہ مشرکین مکہ کی ہاں یہ عادت ہوتی تھی کہ جب کسی کا فوت ہو جاتا تو نوحہ خوانی کے لیے عورتیں آتی بگار کاٹنے کے لیے، سب مل کر ایک جگہ روتے پیٹتے، اگر ان کا فوت ہو جاتا اس کی طرف چلے جاتے۔ ایک عورت نے جب اللہ نے اس کی قسمت میں اسلام کیا تو وہ گئی ان لوگوں کے پاس جس کا اس نے ادھار دینا تھا، جو ان کی فوتیدگی پر کسی میت پر پیٹنے کے لیے آئے تھے۔ یہ گئی ان کے پاس کہ بھئی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، جو پٹوانا ہے ابھی پٹوا لو ایڈوانس۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہمارا بندہ ہی کوئی نہیں مرا۔ اس نے کہا جب میں مسلمان ہوگی پھر میں نے نہیں پیٹنا، کیونکہ اسلام کے اندر پیٹنا حرام ہے۔ یعنی کلمہ پڑھنے کا کوئی معنی تو ہے نا، اور یہی معنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہم نے ایک ضابطہ بنایا ہے، اسوہ بنا کر، ماڈل اور نمونہ بنا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، اس کا ایک ماڈل اور نمونہ ہے۔ میں اقول للشیخ ابی بصیر اشتری لی مثل هذا مسجل، میں کہتا ہوں اس طرح کی ٹیپ ریکارڈ خرید کے لاؤ، سیم ماڈل، اسوہ، نمونہ۔ وہ ٹیپ ریکارڈ خرید کے لے آتے ہیں، لیکن ایسی نہیں ہوتی۔ تو کیا میں وہ ٹیپ ریکارڈ لے لوں گا؟ نہیں لوں گا۔ وہ کہیں گے بھئی میرا وقت ضائع ہوا، میرے پیسے ضائع ہوئے۔ بھئی آپ نے خود اپنا وقت ضائع کیا، اپنے پیسے برباد کیے۔ جیسا میں نے کہا تھا ویسے مسجل لا کے دو، ٹیپ ریکارڈ لا کے دو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا۔ اب جو اعمال، خواہ وضو ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی معاملہ اگر آپ کا نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہوا ہم برباد کر دیں گے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا ہماری سنت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ اور بخاری کے اندر روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی کام ایجاد کیا اور جو ہم نے نہیں بتایا، ہمارا طریقہ نہیں تھا، وہ مردود ہے۔ تو جب ہمارے سامنے ایک راستہ ہے، واضح طور پر ایک حکم موجود ہے، تو میرے بھائیوں دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے۔ دین نبی کریم علیہ السلام پہ مکمل ہو چکا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس آدمی نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی اور لوگوں کے سامنے دین بنا کر پیش کی، فقد زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ گویا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت محمد کریم علیہ السلام نے پوری شریعت ہم تک نہیں پہنچائی، نبی کریم علیہ السلام نے پورے طریقے بتنا دی۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خوشی کے طریقے بھی بتائے، غمی کے طریقے بھی بتلائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک دن بھی 12 ربیع الاول کو، عجیب بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو پہلے بطور وفات کہتے تھے 12 وفات، چند سال پہلے 12 میلاد۔ حالانکہ ہم دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں ایک دن بھی اس دن محفل سجائی ہو، جلوس نکالا ہو، جھنڈیاں لگائی ہوں، پھر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جن کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا، حدیث پاک میں آتا ہے جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، چلا گیا، پھر آیا، کہنے لگا حضرت دنیا میں انک لأحب الی من نفسی، آپ میری جان سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ دنیا میں ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے فوراً آ جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو راحت پہنچاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی، اس مسلمان کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے حالت ایمان میں میری زیارت کی۔ صحابہ کرام کہنے لگا جی بے قرار ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ فلما کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، رفعت مع النبیین، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو نبیوں کے ساتھ بلند مقام عطا کرے گا، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، کیا وہاں بھی ہم آپ کو دیکھ سکیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے خاموش رہے، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، پیغام لائے تو آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن کی آیت کہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو زیارت نصیب کرے گا۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس رات گزارتا، وضو کے لیے پانی لاتا۔ ایک دن میں نے نبی کریم علیہ السلام کو وضو کروایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سل، بھئی کچھ مانگیے اللہ سے آپ کو لے کر دے دوں۔ میں نے کہا کیا مانگا انہوں نے؟ یہ ان کی محبت کا عالم تھا۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضرت مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مرافقت چاہیے۔ آپ نے فرمایا اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے؟ کہنے لگے ہوا ذاک، یہی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، نفلی نمازیں پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو میرا ساتھ دے دے گا۔ یہ صحابہ کرام
نبی کریم علیہ السلام کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 2 مرتبہ یہ دن آیا. فاروق اعظم کی خلافت کے دور میں کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ یہ دن آیا. 10 مرتبہ. حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ. حضرت علی کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ یہ دن آیا. کسی نے یہ دن منایا ہو، یہ اہتمام کیا ہو؟ بلکہ یہ رسم سب سے پہلے سن 630 ہجری میں شروع ہوئی. جب یہ رسم شروع ہوئی تو اس وقت کے لوگوں نے علامہ تاج الدین الفاقہانی سے اس کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، تو انہوں نے فرمایا قلت وباللہ التوفیق لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة الذين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون والشهوة النفس اعتنى بها الاکالون. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا جَوَابِي عَنْهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ أَنَا سُئِلْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرماتے ہیں کہ جب کسی نے بھی 6 صدیاں گزر گئیں، 7ویں صدی میں یہ کام شروع ہوا، تو جو کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، حضرت آپ کے خلفائے اربعہ نے نہیں کیا، بلکہ 4 ائمہ نے نہیں کیا، 7 صدیوں تک وہ کام نہیں ہوا، وہ کیسے دین ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عبادات کے سلسلے میں، اصل چیز توقیف ہے. جو عبادت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس کو کرنا سنت ہے، جو کام آپ نے نہیں کیا اس کو چھوڑنا سنت ہے. سنت کے 2 ہی پہلو ہیں، سنت فعلی اور سنت ترکی. جو کام آپ نے کیا اس کو کرنا سنت، اور جو نہیں کیا اس کو چھوڑنا سنت ہے. اس لیے دین کے اندر کوئی اضافہ کرے، دین کے اندر کوئی کمی کرے تو وہ اسوہ حسنہ کی مخالفت کر رہا ہے. اس سے ہم اتنا پوچھنا چاہیں گے کہ آخر آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ میں کیا کمی نظر آئی؟ دین مکمل ہے. جس دین پر عمل کر کے صحابہ کرام جنت کے حقدار بنے، اللہ نے ان کو دنیا میں جنتی قرار دیا، کیا اتنا دین پر عمل کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ یہی دین ہے. بعد میں کوئی اذان کے اندر اضافہ کرے، کوئی کسی اور امور میں اضافہ کرے. اصل میں ہمارے مہمان محترم شیخ ابو بصیر تشریف فرما ہیں اور ان کا بھی تھوڑا پروگرام ہے، تو میرا موضوع تو ابھی بہت باقی تھا، لیکن میں اپنی بات کو چند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر کے ختم کرتا ہوں. پھر کبھی موقع ملا. موضوع تو میں نے سٹارٹ اس اعتبار سے کیا تھا کہ میں اس کی چند مثالیں پیش کر کے ایک نتیجہ ہم نکالیں گے، لیکن نتیجے کا وقت آیا نہیں. اب 3-4 منٹ شیخ صاحب سے میں مانگتا ہوں اگر یہ دے دیں تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسوہ تھے، کس طرح آپ نے اسوہ حسنہ پیش کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو نمونہ اور اسوہ پیش کیا، نبی کریم علیہ السلام کے جو زندگی کے معمولات تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب، جب نبی کریم علیہ السلام پانی پیتے، تنفس ثلاثاً 3 سانس لیتے اور فرماتے ہوا احنا و امرا و ابرا، کہ اس طرح کا پانی پینا وہ آہستہ سے حلق میں اتر بھی جاتا ہے، صحت کے لیے مفید بھی ہے اور انسان کے جسم کو راحت بخشتا ہے. وَكَانَ اِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، اور جب نبی کریم علیہ السلام کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور دائیں ہاتھ سے کھاتے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، جو میرا امتی ہے، مجھے ماننے والا ہے، میرا اسوہ یہ ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، اس لیے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. جب کھانا کھا کر یا پانی پی کر فارغ ہو تو پھر آپ فرماتے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا وکان اذا اراد. دیکھیے کتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. نبی کریم علیہ السلام جب اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کرتے، میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دختران گرامی قدر اور اپنی تمام صاحبزادیوں کے رشتے اپنے خاندان میں کیے، کوئی رشتہ باہر نہیں کیا. نبی کریم علیہ السلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟
بنات الرسول صلوات اللہ وسلم علیہ کم یقولون واحدہ. یار سارا محرم ہم سن سن کے تھک گئے کہ ایک ہے واحد، آپ کہہ رہے ہیں چار. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے نبی اپنی ازواج سے فرما دیجیے اور اپنی بنات سے. عربی زبان میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے اثنان. جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو تین یا تین سے اوپر کے لیے آتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 صاحبزادیوں کے رشتے آپ نے کیے. سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ومن زوجہا، ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو العاص ابن ربیع. اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں کس کے نکاح میں تھیں؟ اس کے نکاح میں پوری تاریخ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، سوائے ذوالنورین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ کون تھے؟ رشتے میں کیا لگتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے بھانجے. کس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی، ان کی والدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن تھی. اور حضرت علی کون تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کے چچیرے بھائی. تو نبی کریم علیہ السلام کیا آپ کی سنت تھی؟ کان اذا اراد ان یزوج بنتا من بناتہ جلس الی خدرها. تو نبی علیہ السلام تنہائی میں بیٹی کے پاس جاتے اور کہتے ان فلانا یذکر فلانۃ، بیٹی فلان شخص رشتہ چاہتا ہے، اور اس کا نام لیتے. فإن ہی سکتت زوجہا، اگر وہ خاموش رہتی تو نبی علیہ السلام نکاح کر دیتے. اور اگر وہ نفرت کا اظہار کرتی یا ان کے چہرے سے تاثرات ایسے ہوتے یا اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتی تو نبی کریم علیہ السلام شادی نہیں اس کی نکاح نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ آپ کا یہ سیرت اور طریقہ کہ اولاد کی شادی کرو اولاد سے مشورہ کر کے، رشتہ اچھا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد سے مشورہ بھی کرو. کان اذا اتی باب قوم لم یستقبل الباب من تلقاء وجهه، جب آپ کسی کے دروازے پہ آتے تو سامنے ہو کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، یا دائیں ہٹ کر کھڑے ہوتے یا بائیں ہٹ کر کھڑے ہوتے. اور جب کان اذا اتاه امر یسرہ قال الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جب نبی علیہ السلام کو خوشی ہوتی تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. وَإِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَكْرَهُ، جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس کو آپ ناپسند کرتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. اسی طرح آپ سوتے وقت دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر سوتے. نبی کریم علیہ السلام کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. کان اذا اکل طعاما لائق اصابعہ الثلاث، نبی کریم علیہ السلام اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام کان اخف الناس صلاۃ للناس، جب آپ جماعت کرواتے تو چھوٹی جماعت کرواتے، ہلکی نماز پڑھاتے. وکان اطول الناس صلاۃ لنفسہ، جب تنہائی میں نماز پڑھتے پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے حتی تتورم قدمہ، یہاں تک کہ اپنے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. یہ بہت ساری نمازیں جب میرے پاس باقی تھیں، 1-2 چیزیں ذکر کر کے ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن جعفر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، کبھی دائیں ہاتھ میں اور کبھی بائیں ہاتھ میں. اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر کے دوران زور اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے، قصر بھی کرتے تھے اور جمع بھی کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ فرماتی ہیں کپڑا اپنا پھٹ جاتا تو سی لیتے تھے، جوتا گانٹھ لیتے تھے، اور گھر میں جو کام کرنے کے ہوتے تھے نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے. اور بہت ساری باتیں باقی تھیں، ٹائم ختم ہو گیا. باقی پھر انشاءاللہ آئندہ. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ابھی آپ نے محترم شیخ عبد الخالق محمد صادق حفظہ اللہ تعالی سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ والأفاضل يعلموني في هذه الدقائق، ولو أني جئت هنا مستمعا ومهنئا ومباركا هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع المتحابين في جلاله يوم ينادي المنادي: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فينادي الشيخ عارف وينادي الشيخ عبد الخالق وينادي فلان وفلان وفلان: تعالوا اليوم أظلكم في ظلي. فهذه السعادة وهذه الفرحة لا تعدلها فرحة شيء. اللهم أني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يشهد الله سبحانه وتعالى إني أحبكم في الله، ونتعاهد ونتواصى بهذا الحب، هذا الحب الذي يملأ قلبي وقلبك، هذا الحب الذي يسع الآخرين، هذا الحب الذي قد يكون به النجاة بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت هناك كلمة فكلمة شكر وتقدير لهذه الجالية المباركة، الجالية الباكستانية بقيادة الشيخ عارف والإخوة الأفاضل المربون الذين معه، يقومون على سعادة الآخرين ونفع الآخرين ونجاة الآخرين والأخذ بأيدي الآخرين. وهذه والله هي التجارة الرابحة وهو الفوز العظيم. يوم يأتي الأخ
قد لا يملك مالا وقد لا يملك كثير من الأعمال، لكن يملك إخوة يدعون له بالليل والنهار، وهذا هو الكنز العظيم يا إخواني. والله الذي لا إله إلا هو، كنا في رحلة إلى العمرة، وكان معي أخ من الإخوة من الفلبين، ويطوف حول الحرم في الصحن، يقول: والله يا أستاذ لا أذكر إلا 2 وأنا أدعو لوالدتي في الفلبين ولك. وهذا هو المكسب يا أخواني، أن أخ من الإخوة أتعاهد معه بأن يدعو لي في ظهر الغيب، وهذا هو المربح وهذا هو المكسب العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم هذه الوجوه أن لا يحرمها على النار، وأن يحشرنا وإياكم تحت عرشه في مستقر رحمته. كلمتي باختصار، يبدو أني فهمت من كلام الشيخ عبد الخالق يتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سيرته أو عن منهجه أو عن وصاياه. هكذا فهمت من اللغة الأردية، وكم تمنيت أني أفهم كل اللغة الأردية، لكني ألتقط بعض الكلمات وأحس ببعض الأحاسيس التي إن شاء الله تكون صادقة. أقول يا أخواني، كل بلد من البلدان الإسلامية والغير الإسلامية، العربية والغير العربية، كل بلد أو كل دولة لها علم، أليس كذلك؟ علم باكستان ما هو؟ ما لونه؟ ما شكله؟ حينما نرفع علم باكستان الكل يعرف أن هذا علم باكستان. حينما نرفع علم الإمارات كل الناس تعرف هذا علم الإمارات. حينما نرفع علم الصين نقول هذا علم الصين، ليس علم الكويت ولا علم باكستان، لا، علم الصين، هكذا. طيب السؤال: ما هو علم الإسلام؟ علم الإسلام ما هو؟ ما شكله؟ ما لونه؟ تعرفون من هو أو ما هو علم الإسلام؟ من يعرف؟ من يعرف ولو 5 دنانير؟ هذا جائزة كما يفعل الشيخ عبد الخالق. 5 دنانير الذي يجاوب على هذا السؤال. علم الإسلام ما هو؟ ليس هذا علم الإسلام. طيب نزيد 7 دنانير. تعرفون ما هو؟ أو جاوب أنا؟ أجاوب أخذ دينار؟ ممكن؟ إخواني، علم الإسلام هو أنت، هو أنت وأنا، هو علم الإسلام. أنت كما قال الشيخ، أنت قدوة، أنت هو الإسلام، أنت هو الدين.